السلام علیکم، میرا نام ہے خضر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل FPSC کلب۔ FC بلوچستان ساؤتھ کی طرف سے جو 75ویں بیچ کا ریکروٹمنٹ پروسیس تھا وہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ بھرتی کا جو اشتہار ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ان جابز میں آپ کس طریقے سے آن لائن اپلائی کریں گے، اس کے علاوہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا، قد، عمر اور اس کے علاوہ تعلیم کیا رکھی گئی ہے، کون کون سے سینٹرز میں آپ جا کر جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، ان کی کیا سیلریز ہوتی ہیں، ان کی کہاں پر ڈیوٹیز ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی جو ٹریننگ ہے اس کا کیا عرصہ ہوگا، کب ان کی ٹریننگ سٹارٹ ہوگی، مکمل معلومات پنجاب رینجرز کی طرح آپ کو اس ویڈیو میں FC بلوچستان کے متعلق بھی جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر بات کی جائے ان بھرتیوں میں آن لائن اپلائی کرنے کی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان بھرتیوں میں کوئی آن لائن اپلائی نہیں ہوگا، آپ کو ڈائریکٹ سینٹر جانا پڑے گا اور سینٹر میں جو ہے وہ جا کر آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان کے سینٹرز کے متعلق میں جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ جو صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے ان کے دو سینٹرز رکھے گئے ہیں، ایک تو ہیڈ کوارٹر تھر رینجرز اور دوسرا جو ہے وہ تھر رینجرز جو ہے وہ حیدرآباد میں، اور دوسرا جو ہے وہ پنواکل سینٹر ہے، آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر پنواکل میں۔ ٹھیک ہو گیا جی، ان دو سینٹرز میں آپ جا کر اپلائی کر سکتے ہیں۔ پہلا جو سندھ کا سینٹر ہے اس میں جو ہے وہ 25 سے 27 نومبر کو، اور جو پنواکل کا سینٹر اس میں جو ہے وہ 30 نومبر سے لے کر 2 دسمبر تک آپ جا کر اپلائی کر سکتے ہیں۔ صبح 8 بجے سے لے کر دوپہر 3 بجے تک آپ جا سکتے ہیں سینٹر۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ملتان، سرگودا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اٹک کا سینٹر یہ رکھے گئے ہیں پنجاب کے لیے۔ اس میں جو ہے وہ پہلا سینٹر جو ہے وہ شفات کمپلیکس کینٹ سینٹر ہے، جس میں جو ہے وہ بہاول نگر، بکھر، ڈیرہ غازی خان، جھنگ، جام پور، کوٹ ادو، خانیوال، لیا، لودھراں، ملتان، مظفر گڑھ، اوکاڑا، پاک پتن، رحیم یار خان، راجن پور، ساہیوال، ٹوبا ٹیک سنگھ، تونسا اور وہاڑی کے لوگ جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں 5 سے لے کر 7 دسمبر تک۔ صبح 8 بجے سے دوپہر 3 بجے تک آپ کسی بھی وقت جو ہے وہ سینٹر جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا سینٹر ہے وہ ہے سرگودا کا سینٹر ہے، MP چیک پوسٹ جھنگ موڑ پہ جو ہے وہ یہ سینٹر ہے سرگودا کا، جس میں جو ہے وہ فیصل آباد، گوجرانوالا، حافظ آباد، قصور، کھاریاں، خوشاب، لاہور، منڈی بہاوالدین، میاں والی، ننکانہ صاحب، نارووال، شیخوپورہ، سرگودا، سیالکوٹ، وزیر آباد اور میرپور ڈویژن کے لوگ جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں 10 سے لے کر 12 دسمبر تک۔ ٹھیک ہو گیا جی، صبح 8 سے 3 بجے تک۔ اس کے بعد جو اگلا سینٹر وہ ہے اٹک کا، جس میں جو ہے وہ اٹک اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پونچھ ڈویژن کے جو لوگ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ جو آپ کا سینٹر ہے اسی میں آپ اپلائی کریں گے، مطلب کہ جو جس ڈسٹرکٹ میں آپ کا سینٹر رکھا گیا، مطلب کہ جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں شہروں کے نام، اگر آپ کا ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ ڈویژن ہے تو پھر جو ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اسی سینٹر میں جا کے، کسی اور سینٹر میں جا کر آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ مطلب کہ جس طریقے سے اوپر جو ہے وہ سرگودا میں جو ہے وہ سینٹر بنائے گا، اس میں جو ہے سیالکوٹ وزیر آباد کے لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، تو سیالکوٹ اور وزیر آباد کے لوگ جو ہیں وہ یہ جو اٹک کا سینٹر اس میں جا کر اپلائی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ نیکسٹ جو ہے وہ اگر بات کی جائے سینٹر کی تو وہ ہے بلوچ ریجمنٹل سینٹر ایبٹ آباد۔ تو جو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ جو ہے وہ ایبٹ آباد سینٹر میں جا کر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مردان کا پنجاب ریجمنٹ سینٹر، مردان کا بھی سینٹر ہے، اس میں 4 سدہ، خیبر، مردان، مالاکنڈ اور یہ نوشہرہ وغیرہ جتنے بھی ڈسٹرکس ہیں اس کے لوگ جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ باقی اضلاع آپ خود پڑھ لیں۔ 25 سے 27 دسمبر تک جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں ان سینٹرز میں۔ اس کے علاوہ کوہاٹ کا سینٹر ہے، جس میں جو ہے وہ پنو، ڈیرہ اسماعیل خان اور کرک، کوہاٹ، لکی مروت، جنوبی شمالی وزیرستان اور جو اٹک کے لوگ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک راول پنڈی کا سینٹر بھی رکھا گیا ہے، جس میں جو ہے وہ چکوال، جہلم، راول پنڈی، گجرات، مری اور کلر کہار کے جو لوگ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک اور سینٹر رکھا گیا ہے جو بلوچستان کے لوگ ہیں ان کے لیے، یہ ہے کہ ان کے لیے صرف ایک سینٹر رکھا گیا جو کہ کوئٹہ میں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس میں جو ہے وہ 10 تا 12 جنوری 2025 تک جو ہے وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ان سینٹرز میں جا کر۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب بات کرتے ہیں ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے اوپر کہ سپاہی کے لیے، سولجر کلرک کے لیے، EME سپاہی کے لیے اور کک سپاہی کے لیے کیا تعلیم رکھی گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔
اس کے بعد اگر بات کی جائے سولجرز کی، تو سولجرز کے لیے جو قد ہے وہ 5 فٹ 6 انچ تعلیم میٹرک رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے 17.5 سے 23 سال کی عمر کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ قد چھاتی جو ہے اس میں 31 تا 33 رکھی گئی ہے، 31 انچ چھاتی ہونی چاہیے پھلاؤ کے ساتھ 33 انچ۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے سولجر کلرک کی، تو سولجر کلرک کے لیے جو ہے وہ ایجوکیشن تھوڑی زیادہ انٹرمیڈیٹ آپ کی ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا 1 سال کا کمپیوٹر کا ڈپلوما ہونا لازم ہے۔ ٹائپنگ سپیڈ ود 35 ورڈز پر منٹ۔ لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ اس میں 40 to 45 ورڈز پر منٹ جو ہے وہ میرٹ بنے گا۔ قد جو ہے اس میں 5 فٹ 6 انچ، عمر جو ہے وہ 17.5 سے 23 سال، اور جو آپ کی چھاتی ہے وہ 31 تا 33 ویسی کی ویسی رکھی گئی ہے۔ بعد میں اگر بات کی جائے ٹریڈ کے جو سپاہی ہیں ان کی، تو اس میں جو ہے وہ تعلیم انٹرمیڈیٹ رکھی گئی ہے۔ بما جو ہے وہ آپ کا ٹیکنیکل کا ڈپلوما ہونا چاہیے آپ کے پاس EME سپاہی کے لیے، اور اس میں جو ہے وہ 5 فٹ 6 انچ آپ کی جو ہے وہ قد رکھا گیا ہے۔ 17.5 سے 23 سال ایج، 31 تا 33 چھاتی۔ کک جو ہیں وہ ان کی جو تعلیم میں جو ہے وہ تھوڑی بہت رعایت ہے۔ اس میں جو ہے وہ آپ کی جو تعلیم ہے وہ مڈل رکھی گئی ہے، اور کوکنگ کے جو مہارت رکھتے ہیں افراد ان کو ترجیح دی جائے گی۔ اس میں جو قد ہے اس میں بھی جو ہے وہ کمی رکھی گئی ہے۔ قد جو ہے وہ 5 فٹ 4 انچ، جو عمر ہے وہ 17.5 سے 23 سال، اور چھاتی جو ہے وہ اگر آپ کی 30 تا 32 ہے پھر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو لواحقین شہداء کے مطلب کہ جو شہداء ہیں جو FC بلوچستان کے شہید ہیں، ان کے جو بھائی اور بیٹے ہیں، صرف اور بھائی اور بیٹے، ان کے لیے جو وہ خصوصی رعایت رکھی گئی۔ ان میں جو ہے وہ اگر آپ کی ایجوکیشن مڈل بھی ہے تو پھر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ قد اگر آپ کا 5 فٹ 4 انچ، عمر جو ہے وہ آپ کی 17.5 سے 25 سال بھی ہے پھر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور جو آپ کی چھاتی ہے وہ اگر 30 تا 32 ہے پھر بھی آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں سپاہی کے لیے، اگر آپ جو ہے وہ شہداء کے بیٹے اور بھائی ہیں تو۔ اچھا، آپ آتے ہیں سہولیات کی طرف۔ آپ کو جو ہے وہ پرکشش تنخواہ دی جاتی ہے، لیکن تنخواہ جو ہے وہ پرکشش بالکل نہیں ہوتی۔ آپ کو ٹریننگ کے دوران جو ہے وہ 23 سے 25 ہزار روپے دیے جاتے ہیں، مطلب کہ آپ کو ٹریننگ میں جو ہے وہ 23 سے 25 ہزار روپے ملتے ہیں، اور جب آپ ٹریننگ اپنی مکمل کر کے آتے ہیں سینٹرز میں تو پھر جو ہے وہ آپ کو 33 ہزار روپے تنخواہ دی جاتی ہے۔ بے شک اب آرمی کے برابر ہو گئی ہیں سیلریز، لیکن ان کی سیلریز ابھی ویسی کی ویسی ہیں، کیونکہ پچھلے بیچ میں ہمارے بھی جو ہیں وہ 2 سے 3 لڑکے سلیکٹ ہوئے تھے، تو ان کی سیلریز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی جو سٹارٹنگ سیلری ہے وہ 32 تا 33 ہزار روپے ہے۔ آپ کو مفت رہائش اور کھانا دیا جاتا ہے؟ جی بالکل دیا جاتا ہے۔ اس میں مفت رہائش بھی آپ کو ملتی ہے اور کھانا بھی آپ کو مفت ملتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ آپ کو جو ہے وہ آپ کے بیوی بچے ہیں تو ان کا مفت علاج کیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے علاوہ آپ کی تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ آپ کو تعلیم دلوائی جاتی ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ ایجوکیشنل ٹیچرز کی بھی جو ہے وہ ویکینسیز اناؤنس کی جاتی ہیں، تو ان میں جو ہے وہ آپ کو مفت پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو کارکردگی کی بیس کے اوپر آپ کو بیرون ملک سروسز کا موقع ملتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے شہداء کے بچوں کے لیے مفت تعلیم اور رہائش کے لیے گھر بھی دیا جاتا ہے۔ پینشن گریجویٹی کی سہولت، مطلب کہ آپ کو جو ہے وہ پینشن بھی ملتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلو، آپ کا ایک ڈاؤٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کا میں کلیئر کر دوں کہ جتنی بھی آرمڈ اور سول آرمڈ فورسز ہیں ان کی پینشنز کبھی بھی بند نہیں ہو سکتی، چاہے وہ پاکستان آرمی ہو، پاکستان آرمی آرمڈ فورسز میں آ گئی، اور جو سول آرمڈ فورسز میں مطلب کہ FC بلوچستان ساؤتھ نارتھ، کے پی جو ہے وہ ساؤتھ نارتھ، کے پی کے FC، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سندھ رینجرز اور پنجاب رینجرز، اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان اسکاؤٹ جو ہیں، ان سب کی یہ سب جو ہے وہ سول آرمڈ فورسز ادارے ہیں، مطلب کہ یہ آرمی کے انڈر ہوتے ہیں، پولیس کو چھوڑ کر۔ پولیس کا بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کا چل بھی رہا، وہ بھی کچا پکا کام ہے ان کا، لیکن میں آپ کو یہ سول آرمڈ فورسز اور آرمڈ فورسز کا بتاتا چلوں کہ ان کی جو پینشن ہے وہ کبھی بند نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ ٹینشن نہ لیں، پینشن آپ کو ضرور ملے گی۔ جتنی بھی پینشنز بند ہو جائیں ان کی پینشن کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اب جو ہے وہ آپ کچھ ضروری ہدایات نوٹ کر لیں کہ اس میں جو ہے اگر آپ کی عمر 18 سے کم ہے تو پھر جو ہے وہ آپ اپلائی کریں گے اسمارٹ کارڈ کے اوپر، اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تعلیمی اسناد کی، آپ نے جو ہے وہ اپنے تمام ڈاکیومنٹ جو آپ باقی پوسٹ پر اپلائی کرتے ہیں، باقی اداروں میں اپلائی کرتے ہیں، وہی آپ نے ڈاکیومنٹس اپنے ساتھ لے کر جانے۔ اگر آپ پہلی دفعہ اپلائی کر رہے ہیں تو میں آپ کو ڈاکیومنٹس کو بتا دیتا ہوں۔ آپ کا اسمارٹ کارڈ، اگر آپ کی عمر 18 سال سے زیادہ، تو آپ کا شناختی کارڈ ہونا لازم ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے فادر کا CNIC کی فوٹو کاپیز، اگر ریئل نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، CNIC کی فوٹو کاپیز ہونا لازم ہے۔ آپ کا آپ کے CNIC کی فوٹو کاپیز، 3 فوٹو کاپیز ہر ڈاکیومنٹ کی۔ اس کے علاوہ ڈومیسائل آپ کا ہونا لازم ہے۔ ڈومیسائل کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کا رزلٹ کارڈ اور اصل اسناد میں جو ہے وہ آ جاتی ہے آپ کی سند، ٹھیک ہے، میٹرک اور FA، اگر FA کیا ہوتا ہے FA کی، میٹرک ہے تو میٹرک کی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی ایجوکیشن مڈل آپ کو اپلائی کریں تو آپ کے پاس اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ کا ہونا بھی لازم ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے علاوہ آپ کی پاسپورٹ سائز پکچرز
بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہوگا جی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی جعلی سند نکلتی ہے تو آپ کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی، کیونکہ اب جدید دور آ چکے ہیں، اب اگر آپ جعلی سند لے کر جاتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ نیکسٹ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی ایف آئی آر ہے یا آپ کسی مقدمے میں سزا یافتہ ہیں تو آپ بھرتی کے نااہل ہوں گے، کیونکہ جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں آپ کو جب کال لیٹر آتے ہیں، اس میں جو ہے وہ ایس ایم ایس کال نہیں کی جاتی، اس میں آپ کو بذریعہ ڈاک کال لیٹر گھر ریسیو ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آرمی میں ایف سی بلوچستان میں سلیکٹ ہو چکے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ٹریننگ کے لیے ہیں، تو تب جو ہے وہ آپ اپنے ساتھ کلیئرنس سرٹیفکیٹ جو کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ ساتھ لے کر جاتے ہیں، تو اس میں اگر آپ کی کوئی اوپر کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے تو آپ کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے 25 فروری 2025 تک خواہش مند امیدواروں کی عمر جو ہے وہ 23 سال سے زیادہ اور 17.5 سے کم نہ ہو، ٹھیک ہوگا جی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اگر ٹیسٹ کی بات کی جائے تو 1 میل آپ کی دوڑ ہوگی، 1.6 کلومیٹر آپ کی رننگ ہوگی، جس کے لیے آپ کو جو ہے وہ اپنے پی ٹی شوز ساتھ لے کر جانے، تحریری امتحان کے لیے آپ نے اپنا قلم اور امتحانی گتا جو ہوتا ہے مطلب کہ جو کلپ بورڈ ہوتا ہے اس کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ بی اے اور اس سے زیادہ کی ایجوکیشن رکھنے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ عمر کی حد میں 1 سال کی ترجیح رکھی گئی ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس ایل ٹی وی ایچ ٹی وی کے جو ہیں امیدواران ان کو جو ہے وہ ترجیح دی جائے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں جو ہے وہ یہی سب چیزیں آپ کو بتانی تھی۔ اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اپنا متعلقہ سینٹر آپ کو میں نے ویسے ہی بتا دیا کہ آپ کس کس سینٹر میں جا کر اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان کی اگر ٹریننگ کی بات کی جائے تو ان کی جو ٹریننگ ہے وہ لورا لئی سینٹر میں ہوتی ہے، اور ان کی ٹریننگ کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ 6 منتھ کا ہوتا ہے۔ آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں صرف اور صرف اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔